میری بہن اپنے بیٹے کے ساتھ سوتی تھی۔ کئی بار میں نے اسے منع کیا کہ باجی اب مت سویا کرو، لڑکا جوان ہے، لیکن پھر باجی نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ایک دن بہن گھر نہیں تھی تو سوچا کیوں نہ آج میں بھانجے کے ساتھ سو کر دیکھوں۔ جو ہی میں 16 سالہ بھانجے کے ساتھ لیٹی میری روح فنا ہو گئی جب بھانجے نے باجی کی طرح میرے ساتھ السلام علیکم، میرا نام علیزہ ہے، میرا تعلق جلال پور سے ہے۔ میرے 3 بھائی اور ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ اللہ نے میری بہن کو بیٹے سے نوازا جس کا نام روحان تھا۔ اس کی پیدائش کے بعد میری بہن کا شوہر دبئی چلا گیا۔ روحان بڑا ہو گیا تھا لیکن پھر بھی میری بہن اسے اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ میرے کئی دفعہ منع کرنے کے باوجود میری بہن بات ماننے کو تیار نہیں تھی، بلکہ میں جب اسے فرمان الہی سناتی، اللہ کے عذاب سے ڈراتی، تو وہ الٹا مجھے ایسی ایسی باتیں سناتی کہ جو آج تک نہ کہیں ایسا پڑھا تھا نہ سنا تھا۔ وہ مجھ سے 12 سال بڑی تھی اور میں بہت چھوٹی تھی جب اس کی شادی ہوئی۔ گھر والوں کی بہت لاڈلی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی فرما بردار بھی تھی، لیکن ابو اور امی کی مرضی سے شادی کرنے کے باوجود بہت مشکلات درپیش تھیں۔ وہ سسرال میں سارے کام کرتی، سب کا خیال رکھتی تھی، مگر وہ یہ زیادتی برداشت کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ آخر ایک انسان کب تک برداشت کرے؟ خیر، جو قسمت میں لکھا تھا وہی ہونا تھا، لیکن کوئی عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر جوان بیٹے سے دل لگا لے، ایسا کیسے ممکن تھا؟ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت حیرانی تھی، لیکن ایک دن انہوں نے مجھے ایسی بات کی کہ میرے چہرے کے رنگ اڑ گئے کہ کوئی اپنے جوان بیٹے کے ساتھ اس طرح۔ اللہ نے جب 3 بھائیوں کے بعد جب میرے ماں باپ کو ایک بیٹی جیسی نعمت سے نوازا تو انہوں نے اسے بڑے لاڑ پیار سے پالا، ہر خواہش پوری کی اور اچھی تربیت کی۔ میری بہن میں کوئی بری عادت نہیں تھی، کبھی کسی بات پر شکوہ نہیں کرتی تھی۔ گھر والوں کی پسند سے جب سلیم بھائی سے شادی ہوئی تو میرے گھر والوں نے جہیز کے سامان میں حد سے بڑھ کر دیا، جس کی بنا پر ان کے سسرال میں میری بہن کو بہت عزت و احترام دیا گیا تھا۔ مگر یہ عزت و احترام بھی تب تک تھا جب تک میری بہن کا جہیز ختم نہیں ہوا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سلیم بھائی کے پاس بھی نوکری نہیں تھی اور میری بہن کے پاس بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ روحان کی پیدائش سے ایک دن پہلے تک تو وہ کام کرتی رہیں، اور امی جب بھی آرام کا کہتی تو میری بہن کا جواب یہی ہوتا کہ امی جان، جو عورتیں کام کرتی ہیں وہ صحت مند رہتی ہیں۔ امی ابو سب گھر والے اس کی طرف سے بے فکر تھے کہ وہ ہر مشکل کا سامنا کرنے کو تیار تھی، لیکن ادھر سب کو تو میری عادتوں نے فکر میں ڈال دیا تھا۔ روحان کی پیدائش کے بعد سب نے بہن کو رکنے کا کہا تو ان کی ساس نندے مل کر میری بہن کو واپس گھر لے گئیں کہ ان کے گھر کی رونق اسی کی وجہ سے ہے۔ روحان کی پیدائش کے بعد ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے سے دور نہیں رہ سکتی۔ ان سب کی اتنی محبت و خلوص دیکھ کر گھر والوں نے کچھ دن بعد ہی میری بہن کو ان کے ہمراہ بھیج دیا۔ روحان کے گھر جاتے ہی سلیم بھائی نے خوشخبری دی کہ ان کا ویزا بھی لگ چکا اور وہ دبئی جا رہے ہیں۔ سلیم بھائی کے جاتے ہی بہت اداس ہو گئی اور ان کا اکیلے رہ کر دل نہیں لگتا تھا، لیکن پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ وہ اکیلی عورت سارے گھر کے کام بھی کرتی، سب گھر والوں کا خیال رکھتے، اتنا تھک جاتی کہ روحان کو ٹھیک سے وقت ہی نہ دے پاتی، جس کی وجہ سے وہ اب بیمار رہنے لگا تھا۔ سلیم بھائی جو پیسے بھیجتے وہ میری بہن تک نہ پہنچتے، مگر انہوں نے بھی شکایت نہیں کی۔ ہم سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں بہت سکون کی زندگی بسر کر رہی ہیں، لیکن پھر جب ان کے سسرالیوں نے ان کے بیٹے اور میری بہن کے خلاف باتیں بنانی شروع کی تو وہ مستقل یہ سب سہتے سہتے تلخ کلامی پر اتر آئی، کیونکہ روحان کے بیمار ہونے کی وجہ سے بھی اس کی ماں کو ٹھہرایا گیا تھا۔ سلیم بھائی کے آتے ہی سب ٹھیک ہو جاتا، لیکن ان کے جاتے ہی سب بدل جاتے۔ ایسے ہی میری بہن نے اپنے دکھ چھپاتے اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر امی ابو کو سب پتہ چل گیا تو وہ اسے کبھی بھی سسرال نہیں جانے دیں گے، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی نند نے مجھے بتایا تھا کہ روحان جوان ہو رہا ہے لیکن اب تک تمہاری بہن اسے اپنے ساتھ سلاتی ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی، میں یقین نہ کرتی اگر یہ سب میں خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتی۔ ایک دن اچانک ہی بھائی ان کے گھر چلے گئے تو میری بہن کی ساس ان پر چلا رہی تھی، اور روحان جو اب بڑا ہو چکا تھا وہ ماں کے بازو کو پکڑے رو رہا تھا۔ وہ روحان کو اپنے سینے سے لگائے چپ کروا رہی تھی۔ جب بھائی نے اچانک وہاں یہ سب دیکھا تو فوراً ان کو وہاں سے گھر لے آئے۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ بھائیوں کے کہنے پر نہیں آئی تو وہ سب ان کو ہی قصوروار قرار دیتے، اس لیے مجبوراً آنا پڑا۔ سلیم بھائی مستقبل کی فکر میں پیسہ کمانے کے لیے دن رات ایک کرنے میں مصروف تھے، اور یہاں میری بہن جو لوگوں سے اپنے سسرالیوں کے لگائے گئے الزامات سن سن کر مزید صبر کر رہی تھی اور لوگوں کی باتوں کا جواب کم ہی دیتی تھی۔ میں نے بھی جب سے اس کے سسرال والوں سے ان کے لیے اس طرح کی اذیت ناک باتیں سنی تو ان کے بہن ہونے پر بھی شرمندہ تھی۔ جانے یہ کیسی آزمائش تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو دیکھ کر سوچا کہ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ میں نے امی کو ابھی تک پوری بات نہیں بتائی تھی، ورنہ وہ بھی رو رو کر اپنا حال برا کر دیتی، لیکن اب میری بہن سب کی باتوں سے تنگ تھی، لیکن مجبوری تھی اور کوئی رہنے کا ٹھکانہ جو نہیں تھا، اس لیے بھابھیوں کے
ताने बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन मैं बहन होकर उन्हें हर वक्त बुरा भला कहती थी और मेरे ताने बर्दाश्त करना ज़्यादा मुश्किल था। इंसान गैरों की नज़रों और बातों को तो नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन अपनों के रवैयों को बर्दाश्त करना जलती धूप में नंगे पाँव चलने जैसा होता है। लेकिन अब वो यहाँ भी रूहान के साथ सोने लगी। मेरे लाख मना करने पर भी वो अपनी आदत से मजबूर, सबको खुश रखती, सबके दुख सुख की साथी बनती, मगर अपना राज अभी तक राज ही रखे हुए थी। लेकिन मैंने भी कसम खाई थी कि यह राज सब पर फाश करके रहूंगी, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। कभी कभार खुदा के खौफ में मुब्तला होकर सोचने लगती कि किसी के ऐबों को ज़ाहिर करने से मुझे क्या मिलेगा, वो भी अपनी सगी बहन, जिसने मुझे अपनी अपनों की तरह पाला। अब उन्होंने हर सूरत मैके जाने का फैसला किया और सलीम भाई से कहकर सब घर वालों को भी राज़ी करके अपने ससुराल चली गई। वहाँ वो अपने कमरे तक महदूद रहती थी। यहाँ रूहान को लेकर मेरे कमरे में मेरे साथ रहना पड़ता था, क्योंकि उनकी शादी से पहले भी उनका यही कमरा था जो अब मेरा था। मैं और मेरी बहन एक ही कमरे में रहती थी, लेकिन अब मुझे इतने सालों में अकेले कमरे की आदत हो चुकी थी और पढ़ाई में भी हर्ज हो रहा था। सलीम भाई के कहने पर वो वापस तो चली गई, लेकिन फिर से कुछ दिनों तक भाइयों के डर से सास नंदों का रवैया भी ठीक था, क्योंकि अभी भी मेरी बहन के पास फिर से नई और महंगी सोने की चूड़ियां देखकर इन सब के मुंह से राल टपकने लगी होगी जो भाइयों ने उनको दिलाई थी। फिर जब तक वो मेरी बहन के वो सोने की चूड़ियां हथियार न ले, तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। मेरी बहन ने इस बार बड़ी होशियारी से अपने सोने की चूड़ियां उनकी नज़रों से बचा रखी थी, ऐसा उनका कहना था, लेकिन मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं आया। मुझे उनकी नंद से मालूम हुआ कि वो अक्सर शाम में रूहान को तैयार करवाकर अपने साथ कहीं ले जाती थीं और बताती थीं कि अपने दोस्त से मिलने गई है। मैं उसके कहने पर उस दिन शाम को जब अपनी बहन से मिलने गई तो वो वाकई घर से गायब थी। तकरीबन 2-3 घंटे बाद जब रूहान के साथ घर वापस आई तो मुझे देखकर हैरान हो गई और मुझे अपनी नंद के साथ बिठाकर चाय बनाने चली गई। उस वक्त कमरे में जाकर रूहान से बात करते हुए बहाने से पूछने की कोशिश की तो उसने डरते हुए यही कहा कि हम लोग तो पार्क गए हुए थे। रूहान के मुंह से नई बात सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया। जब मेरी बहन ने मुझे रूहान से बात करते देखा तो उसे वहाँ से उठाया और स्कूल होमवर्क करने का कहा, और वहाँ से उठकर कमरे में मौजूद स्टडी टेबल पर जाकर कोने में बैठ गया। मुझे इस बात का ताज्जुब था कि वो रूहान को खुद से एक पल भी दूर नहीं करती। आखिर ऐसी क्या बात है? या राबिया जो कह रही थी, क्या वो ठीक था? सलीम भाई की दुबई में मुस्तकिल नौकरी लग चुकी थी। अब वो बहुत अच्छा कमाते थे। घर वालों को अलग पैसे भेजती और मेरी बहन को इसके अकाउंट में। वो चाहती तो बहुत पहले ही अपने ससुराल को छोड़कर अलग घर में रह सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसकी बहनें, जिनके पास सिवाय सलीम भाई की दूसरा कोई आसरा न था, जो उनकी ज़िंदगियों के तमाम तर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। सलीम भाई उसके घर का वाहिद कफ़ील थे, जिन पर घर के तमाम तर फ़राइज़ के साथ साथ बहनों के जहेज़ और शादियों की भी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी थी। मेरी बहन ने उनकी बदसलूकी के बावजूद भी अपनी नंदों की शादियों में उनका खूब साथ दिया था। बिल्कुल बड़ी बहन की तरह इन सबको अपने अपने घरों में रुखसत किया था। इन सब ने इन सबसे छोटी नंद राबिया, जिसके साथ मेरी दोस्ती भी थी, उसकी शादी के बाद उनकी सास को इस बात का एहसास हुआ कि सगी बेटियों से ज़्यादा मेरी बहन ने इनके घर के फ़राइज़ सर अंजाम देकर उनके घर की इज्जत बनाई, और अब आखिरकार उनकी सास भी मेरी बहन से मुतमईन थी। मगर मैं देख रही थी सब ठीक होकर भी मेरी बहन ने रूहान को अपने पल्लू से बांधे रखा था। किसी से ज़्यादा बात नहीं करने देती थी, हर जगह अपने साथ ले जाती, यहाँ तक अम्मी अब्बू के साथ भी अकेला ना छोड़ती। मेरा रिश्ता होते ही शादी की सबको बहुत जल्दी थी और मेरी बहन को भी घर वालों ने यहाँ बुला लिया। जाने मेरी बहन इतनी अच्छी होने के बावजूद इस आदत में कैसे पड़ गई थी। अब वो यहाँ रह तो रही थी, लेकिन रूहान को अपने साथ ही सुलाती थी। मैंने कई बार उनसे कहा कि बाजी, अब रूहान जवान हो चुका है, सास सुलाती हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, आपको इसे अलग दूसरे कमरे में सुलाना चाहिए। लेकिन बाजी ने मुझे मेरी ही बात पर उल्टा सीधा बोलकर खामोश करवा दिया। इस बार मैंने इरादा कर लिया कि ये बात तो मैं अम्मी को ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उन्होंने मुझे कसम देकर खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कई दिनों से वो यहाँ थी, अक्सर शाम में रूहान को लेकर बाहर चली जाती। भाभीियों ने उनके घर से बाहर जाने पर बहुत तमाशा बनाया था। मैंने इनको समझाया कि कम अज़ कम यहाँ भाभीियों के सामने ये सब ना करें। 5 वक्त नमाज़ पढ़ती और हर नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करती। जब भी तिलावत कुरान कुरान करती, रूहान को भी अपने पास बुला लेती। रूहान जैसे ही किसी से बात करता, वो उसे हाथ से पकड़कर किसी बहाने से उठाकर अपने साथ कमरे में ले जाती। भाभीियों ने बुरा मनाना शुरू कर दिया और मेरी बहन के साथ साथ रूहान को भी बुरा भला कहने लगी। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने अपनी बहन से कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा और उसे समझाना छोड़ दिया था। आखिर इतना समझाने के बावजूद वो बात ना आई। आखिर ऐसा क्या था?
کچھ دن بعد ہی میری شادی تھی اور سب گھر والے تیاریوں میں مصروف تھے۔ شادی کی شاپنگ، مہمانوں کی دیکھ بھال، میری ہر چیز کا خیال، سب کچھ میری بہن کرتی تھی۔ تو یہ سب باتیں کہہ کر میں مزید اس کے عیبوں سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ آج مائیوں کی رسم تھی، لیکن میری بہن ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ دن ڈھل رہا تھا، مجھے بھابھی نے آ کر کہا کہ تمہاری بہن بھی حد کرتی ہے، ابھی تک کمرے میں ہی ہے۔ جب کمرے کا دروازہ بجایا تو اندر سے روحان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں ان کی بات پر غصے سے گھورتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی اور شام کو اپنی بہن سے کہا کہ جب گھر میں سب کچھ بھابھیوں کو ہی کرنا ہے تو آپ یہاں کس لیے رکی ہوئی ہیں؟ بس کمرے میں بند رہنے کے لیے۔ میری بات سے وہ سمجھ گئی کہ مجھے ان کے سارا دن کمرے سے باہر نہ نکلنے کی وجہ سے بہت غصہ تھا۔ اس لیے جواباً پیار سے مسکراتے ہوئے بولی، میری گڑیا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بس تم بے فکر رہو، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی اور تم سے دور نہیں جاؤں گی۔ ان کی بات سن کر میں ایک بار پھر چپ ہو گئی، اپنے غصے کو پی گئی، اور پھر اس نے بڑی بہن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے میری ہر چیز کو بڑی خوبصورتی اور پیار سے سنبھالا۔ اور جب میں اپنے والدین کی دعاؤں سے اپنے سسرال چلی گئی تو ان کی محبتوں کا احساس ہوا۔ سسرال کی ذمہ داریاں جن کو سمجھنے میں میری بہن نے میری اتنی مدد کی کہ امی کو پریشان کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جس طرح ان کے سسرال والوں نے میری بہن کو ستایا، لیکن پھر بھی پیار سے جواب دے کر ہمیشہ ان کی زیادتیوں کو نظر انداز کیا تھا، شاید ہی کوئی عورت اس قدر کرتی۔ میں نے تو پہلے مہینے ہی ساس کے ڈانٹنے پر روتے ہوئے شوہر کو فون کیا اور اس کے ساتھ اپنی بہن کی طرف آ گئی۔ وہاں آ کر پتہ چلا کہ میری بہن کی ساس بہت بیمار ہے، جس کی وجہ سے سلیم بھائی بھی آئے ہوئے تھے، اور میرے آنے کے بعد ان کی تینوں نندیں بھی پہنچ گئی تھیں، لیکن ابھی تک ویسی کی ویسی ہی تھی، ایک نمبر کی ہڈ حرام۔ بس زبان کا بدلاؤ آیا تھا، اب بہت میٹھے لہجے میں بات کرتی تھیں۔ شاید رویوں کا بدلاؤ سلیم بھائی کے ہونے کی وجہ سے تھا، وہ روحان کی دیکھ بھال میں اتنی مصروف تھی کہ کسی کے اچھے برے لہجے پر دھیان کم ہی دیتی تھی، یا شاید ان 17-18 سالوں میں ان کی عادت سی ہو گئی تھی۔ آج بھی مجھے رابعہ نے کہا کہ جا کر دیکھو، اپنی بہن کو 16-17 سال کے بیٹے کو اپنے پاس سلاتی ہے۔ میں نے اس کی بات سنتے ہی غصے سے اپنی بہن کے کمرے کا رخ کیا۔ وہاں پہنچی تو میری بہن نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ گڑیا، میں اپنی ساس کے ساتھ سونے لگی ہوں، تم یہیں رہنا روحان کے ساتھ۔ سلیم کو نیند آ چکی تھی، ورنہ وہ اپنی ماں کے کمرے میں سو جاتے ان کا خیال رکھنے کی خاطر۔ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن میں کچھ دیر وہیں بیٹھ کے دوسری طرف روحان کے قریب بیٹھ گئی۔ روحان بے سود لیٹا تھا۔ بہت دیر کے بعد کچھ لمحے آنکھ لگی تو کسی کے رونے کی آواز سے میں ڈر کر جاگ گئی۔ آنکھ کھلی تو ہوش اڑ گئے۔ روحان جو اپنے ہوش و آواز کھو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو روڑ رہا تھا، ساتھ ساتھ عجیب خراش دار آوازوں سے چیخ رہا تھا۔ میں اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر دبانے لگی، روحان روحان پکار کر اسے بلانے لگی۔ اتنے میں میری بہن آ گئی اور دروازہ کھولتے ہی بھاگتی ہوئی روحان کے قریب آئی اور ایک آواز میں اس پر قرآنی آیت پڑھ کر دم کرنے لگی۔ جلدی سے اس کی دوائی لے کر آئی اور مجھے اس کے ہاتھ پکڑنے کو کہا، پھر اسے دوائی پلائی۔ کچھ دیر کے بعد اس پر نیند کی غنودگی طاری ہو گئی اور آہستہ آہستہ وہ خاموش ہو گیا۔ میں سارا معاملہ دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میری شادی کے دنوں میں بہن نے بتایا تو تھا کہ روحان کو ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ اسے بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی، اور اس بیماری نے اس کے دماغ کو بھی قابو کیا ہے۔ دکھنے میں جوان ہے، لیکن اس کی سمجھ بوجھ چھوٹے بچوں کی طرح ہے، جس وجہ سے کسی کے بھی سوال کا جواب دے کر وہ یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ ایک اب نارمل بچہ ہے۔ یوں سب لوگ اس بچے کو تنگ کرتے اور میں تکلیف میں پڑ جاتی۔ اب میری بہن تب تک کمرے سے نہیں نکلتی تھی جب تک روحان کی طبیعت سنبھل نہ جائے، اور ہر نماز کے بعد اس پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کرتی۔ سب کے ساتھ اچھی رہتی، صرف اس لیے کہ وہ اپنی اولاد کا خیر چاہتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے امید دلائی تھی کہ ایک دن روحان ٹھیک ہو جائے گا، تو میری بہن نے بھی اللہ کو راضی رکھنے میں بھلائی جانی۔ میں ہمیشہ باجی سے لڑتی تھی کہ سب ساس نندوں کی زیادتیوں کو برداشت کر کے مجھے ہمیشہ شرمندہ کرتی ہیں، لیکن اس کی نیت میں تو اپنے رب کی رضا تھی۔ آج بھی میں اپنے بچنے میں گھر چھوڑ کر چلی آتی تھی، لیکن میری بہن کی ہمت اور صبر دیکھ کر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔